اللہ کی قربت کہاں ملتی ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے قیام کیا، رکوع کیا، ماتھا زمین پہ رکھا، ہم پتہ نہیں زمین پہ پڑے ہیں۔ رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو زمین پہ نہیں پڑا، میرا وعدہ یاد رکھ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو میرے لیے جھکتا ہے میں اسے بلندی عطا کر لیتا ہوں۔ پروردگار، یہ بندہ جو تیری بارگاہ میں سر و سجود ہے، زمین پہ پڑا ہے، ماتھا ٹیک کے پڑا ہے، پیشانی جھکا کے پڑا ہے، اے خالق کائنات، پروردگار عالم، اب یہ تو بتا دے کہ یہ کہاں پہنچا ہوا ہے، کتنی بلندی پہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اذا سجد عبدی سجد بین قدمی، جب میرا بندہ مجھے سجدہ کرتا ہے وہ زمین پہ نہیں پڑا ہوتا بلکہ میرے قدموں میں پڑا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سجدے کی بلندی کیا ہے۔ اللہ پاک نے، پروردگار عالم نے، خالق کائنات، اور سجدہ اتنا بلند کیوں ہے؟ قیامت کا دن میرے آقا تشریف لائے، آتے ہی حضور نے کیا کیا؟ بولیے، مومن سجدتا ہی سجدے میں ہے، بد نصیب ہے وہ انسان جسے سجدہ نصیب نہیں ہے۔ پھر جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا وہ پتہ نہیں پھر کہاں کہاں سجدے کرتا ہے۔ میرے آقا تشریف لائے، آتے سجدہ کیا، مولا کائنات کا سجدہ رہ گیا، اللہ کا نظام بدل کے سجدہ مکمل کیا۔ سرکار حضرت امام علی مقام امام حسین، انہوں نے اگر گردن کٹائی ہے تو حالت سجدہ میں پیغام دیا ہے، میری زندگی کے آخری لمحات دیکھ لو، حسینی ہو، ہمارے منگتے ہو، ہم سے محبت کرنے والے ہو تو پھر دیکھ لو، زندگی میں نے سجدہ کیا اور سجدے میں گردن کٹا دی، اور کٹی ہوئی گردن سے میرے دھڑ نے قرآن علیحدہ پڑھا، میرے سر میں قرآن علیحدہ پڑھا، نیزے کی نوک پہ بھی نبی پاک کے شہزادے نے قرآن کی تلاوت کی۔ پیر اسے کہتے ہیں، نہ سجدہ چھوٹے نہ قرآن چھوٹے۔ مجھے قلبی رات ہوتی ہے اور محبت ہے مجھے حضرت قبلہ پیر غلام مصطفیٰ صاحب سے، دامت برکاتہ کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ رب العزت کے مقدس کلام کی خدمت کی، انہوں نے ساری زندگی قرآن کی تعلیم، اور میرے آقا کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سرکار کا وہ نوکر خادم جسے آپ پیار سے جانا جانا کہتے تھے، آپ نے فرمایا جانے جا نگر کے لیے سبزی لے کے آئے۔ جب وہ بازار میں گیا تو اس وقت اعلان ہو رہا تھا پاک پتن شریف کی گلیوں میں کہ حضرت غوث بابلک تشریف لائے ہیں، آپ ہاتھی پہ سوار ہیں، آج جو شخص بھی آپ کی زیارت کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا، کیونکہ حضرت کا حکم ہے، آپ ہی نے فرمایا کہ جو مجھے آج دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا وہ خادم، وہ تھوڑی سی تاخیر سے آیا، سبزی کو لیٹ ہو گئی، لنگر کو تاخیر ہو گئی۔ حضرت نے پوچھا جانے کیا ہوا، تاخیر کیوں ہوئی، دیر سے کیوں آیا؟ اس نے عرض کی حضور وہاں اعلان ہو رہے تھے کہ آپ کا ہاتھی پہ سواری آپ فرما رہے ہیں اور گزر ہوگا، جب میں غفیر تھا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تو نے پھر دیر اس لیے کی کہ سرکار بہاول حق کی زیارت کرتا رہا۔ اس نے کہا غریب نواز ایسا نہیں، میرے تو عشق کا امتحان تھا، میں دکان میں چلا گیا اور کنڈی لگا دی، حضرت کو میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا، کتنا بہترین موقع تھا، تو بھی دیکھ کے زیارت کر کے جنتی ہوتا۔ آج کی غریب نواز معاف کرنا، اگر فرید کے جوڑے سیدھے کیے ساری زندگی جنت نہیں ملی تو پھر غوث بہاول حق کے قدموں سے بھی جنت نہیں لینی۔ یہ مرید کا اعتقاد ہے اپنے شیخ کے لیے، جس طرح کوئی خامد نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی غیر کو کی طرف دھیان کرے، اسی طرح مرید بھی نہیں چاہتا، شیخ بھی نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے میرا مرید کسی غیر کی طرف نظر کرے۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا جانے یہ بات ہے تو پھر جا آج پاک پتن کی گلیوں اور بازاروں میں اعلان کر دے
کہ جس نے بہاول حق کو دیکھا وہ تو جنتی ہو گیا، ہم ایک دروازہ کھول چلے ہیں، قیامت تک جو گزرتا رہے گا وہ جنتی ہوتا رہے گا۔